اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے، عام انتخابات میں 24 کے انتخابات میں ایک ہائپ تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جب نتائج سامنے آئے تو اس کے بعد اچانک پتہ چلا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں اور وہ ان کی خواہش ہی نہیں ہے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے شہباز صاحب کو آگے کر دیا. تو کمپین کسی اور کے نام پر چلی اور بعد میں کچھ اور ہوا. یعنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی نواز شریف صاحب کی، یا واقعی یہ بات درست ہے کہ وہ لا تعلق تھے، وہ نہیں بننا چاہ رہے تھے اور ان کی خواہش نہیں تھی؟ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ میری اپنی جو اطلاع ہے، میں ان سے جب سپتمبر 2021 میں ملا تھا لندن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں، تو وہ بالکل وہ اس لیے آنا چاہتے تھے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے پوری پارٹی. ایک عرفان قادر صاحب، عرفان کیا نام ہے ان کا، صدیقی صاحب نے کہا کہ جی وہ بننا نہیں چاہتے تھے، صرف ان کو بتایا تھا. لیکن رانا ثناء اللہ ہوں یا دوسرے جتنے بھی لیڈرز ہیں، سب کو پتا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. لیکن وہ وزیر اعظم، وہ تھوڑے سے اصولی آدمی ہیں، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے آن اے مینڈیٹ گیون بائی دا پیپل آف پاکستان. جب ان کو احساس ہو گیا کہ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ اس لیے پیچھے ہٹے. اچھا سر، یہاں سے بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو تھے وہ آنا چاہ رہے تھے اور ان کو ان کی مرضی کا مینڈیٹ نہیں ملا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر بنیادی طور پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا ایلیمنٹ تھا، ایسی کوئی قوت تھی جو نواز شریف کا راستہ روکنا چاہ رہی تھی اور نواز شریف کے بجائے شہباز صاحب کو لانا چاہتی تھی؟ ایسا ہے؟ پھر دیکھیں، میرے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہے تو میں اس پر اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ضرور تھا کہ ظاہر سی بات ہے، پی ایم ایل این میں ہمیشہ سے دو بیانیے، دو گروپس تھے، ایک شہباز شریف صاحب کا اور ایک نواز شریف صاحب کا. یہ نہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب، میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ وہ ان کو نیچے کرنا چاہتے تھے نواز شریف صاحب کو. کبھی بھی وہ ہمیشہ سے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا، باوجود ان کو بہت سے مواقع بھی ملے تھے جب ان کو آفر کی گئی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. بہرحال وہ ہسٹری ہے. لیکن یہ ضرور حقیقت ہے، اور وہ ابھر کے سامنے اس وقت آئی تھی جب اپوزیشن میں ہم تھے، اور ایک بیانیہ آپ کو پتہ ہے مزاحمتی بیانیہ تھا، ایک مفاہمتی بیانیہ تھا، اور کچھ لوگ اس مفاہمتی بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے اور کچھ لوگ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے. سو وہ اس کا ایک نیچرل وہ چیز تھی. تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں بہت زیادہ ایک پولیٹیکل فلسفی کا فرق ہے، ایک اکنامک فلسفی کا فرق ہے. میاں شہباز شریف کبھی بھی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے تھے، کبھی بھی. 90s میں بھی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی 93 میں بھی میاں نواز شریف نہ نکلتے اگر شہباز شریف صاحب کی جو فلسفی ہے اس پر چلتے، کنفرنٹیشن نہ کرتے. یا 99 میں ماشاءاللہ آپ کے میں فکرہ کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا یہ بات حیرت زدہ نہیں کرتی کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے پوری کمپین دیکھی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا راستہ رکھوں گا اور میں اسحاق ڈار کا راستہ رکھوں گا، اور بعد میں ایک اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب کا راستہ بھی رک گیا اور اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر خزانہ نہیں بن سکے. اب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو کہیں پیپلز پارٹی بھی اس ڈیزائن میں، اس پلان میں شامل تھی کہ نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دینا یا وہ نہیں آ سکیں گے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ آپ کو حیرت زدہ کرتی تھی کیمپین میں کہ ان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی تو اس حساب سے، پیپل پارٹی ایک رائیول پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ سے تھی. الیکشنز میں اپنے اپنے مینڈیٹ، اپنے اپنے بیانیے کے ساتھ جا رہے تھے. وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے اسلام حکومت بنانے کے قابل ہوں. اور تو ظاہر سی بات ہے کھل کے باتیں ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی پی ایم ایل این کو، پی ایم ایل این ان کو بنانا چاہ رہی تھی. میرا نہیں خیال ہے ان کو اس سے فرق پڑتا تھا کہ میاں نواز شریف بنے یا میاں شہباز شریف بنے. حالانکہ میں جو سمجھتا ہوں، جو اب میری سیاسی بصیرت ہے، وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ بنسبت میاں نواز شریف کے ساتھ. تو یہ تو پریورٹی ان کا رائٹ ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر آپ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کر سکیں.